اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لو، آپ کے جوان بیٹے کی کامیابی دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ ناظرین، ویسے تو آج کا یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں کر لے تو اس کے جوان بیٹے کی کامیابی بہت جلد مقدر ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز با ہدف ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ وہ بندہ لازمی پڑھے جس کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کر دیکھو، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب کعبہ نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، جادو، جنات، کوئی وظیفے، اعمال، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقہ، غربت، تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ صبح نماز فجر کے بعد یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟
100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़कर आपने अपने रब का शुक्र अदा किया और इसकी पाकी बयान करके आपने अपने गुनाहों को बख्शवा लिया, रब को राजी कर लिया, तो अब इनामात लेने का वक्त है। 11 बार या रज़ा को पढ़ने से रिज़्क मिलेगा, रिज़्क के 300 दरवाजे खुलेंगे, और या फताहु पढ़ने से कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, और आखिर में सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे। बेसकूनी और बेबरकती हमेशा के लिए खत्म होगी। ये अमल इतना ताकतवर है कि आप इसके कमालात देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी हर ख्वाहिश, हर परेशानी, हर मसला हल हो जाएगा। एक बार दिल से और यकीन के साथ इस अमल को करें, नताइज आपके सामने होंगे। नाजरीन, इस अमल को करने के बाद आपने सच्चे दिल से दुआ मांगनी है। दुआ के कुछ आदाब हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। दुआ मांगने के कुछ तरीके ऐसे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के आदाब को लाजिम करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। मोमिन बंदा जब आजिज़ी और इनकसारी के साथ दिल से दुआ करता है, अगर कोई कबूलियत दुआ के मानिया ना हो तो इसको 3 चीजों में से एक जरूर मिलती है। या तो इसकी मांगी हुई मुराद कबूल कर ली जाती है, या इस पर आने वाली मुसीबत हटा दी जाती है, या फिर आखिरत में इसका कोई और नेमुल बदल मुतय्यन किया जाता है जो इसको आखिरत में अता किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक कि वो कोई गुनाह या किता रहमी की दुआ नहीं मांगता और जल्दबाजी नहीं करता। और दुआ के आदाब ये हैं कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर तसव्वुर करके दुआ मांगी जाए, और दोनों हाथ अपने सीने के मुकाबिल उठाएं, हथेलियां आसमान की तरफ रखी जाएं, और आजिज़ी को अपने ऊपर मुसल्लत करके नजरें नीचे रखी जाएं, और खुदा ताला की हम्दो तारीफ की जाए, और दरूद शरीफ पढ़कर पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए, और फिर अपने अकुरबा रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के लिए खूब दुआ मांगी जाए, और आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेर लिया जाए, और यकीन करते हुए उठें कि ये दुआ अल्लाह तबारुक व ताला की बारगाह में जरूर कबूल हो चुकी होगी। अल्लाह तबारुक व ताला हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।